کر رہے ہیں علی پرویز ملک فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 8 روپے پیٹرول پہ 7 روپے ڈیزل کے اوپر کیوں لیوی بڑھا دی گئی ہے جبکہ عالمی منڈی کے اندر بار بار بتدریج کمی آ رہی ہے. آپ کو ذرا ڈیٹا رکھ دوں, بھارت میں پیٹرول کی قیمت 305 روپے ہے جبکہ ڈیزل 282 روپیز ہے. فی کس آمدن 2236 ہے. سن لیں, پاکستان کی فی کس آمدن 1300 روپے ہے, ادھر 2300 روپے کے قریب ہے. پر کیپٹا پاکستان کی جہاں تک فی کس آمدن بات کر رہی پر کیپٹا وہی ہے نا. جی جی بالکل وہی ہے. $1600 $1700 کے قریب ہے. جی جی میں ایک سیکنڈ میں نے باقی بھی رکھ دوں, آپ بھی چیک کر لیں. نہیں میں چیک کر لوں گا, مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے $2000 پلس مائنس $500 کا فرق میں نے آپ سے کہا ہے. کوئی بھی اگر اس بینڈ سے باہر ہے تو آپ مجھے بتا دیں. 2000 پلس 500 2500, 2000 مائنس 500 1500. پاکستان اس بینڈ سے باہر ہے. گیس سیکٹر کا کوئکلی سرکولر ڈیٹ, یہ تو پاور سیکٹر سے بھی بڑا ہے سر. 2.7 to 2.9 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو پورا ایک پروگرام بنا لیا ہے کہ کس طرح اس بینکس کی طرف جائیں گے اور کس طرح اس کو ری فائنانس کر کے سارٹ آؤٹ کریں گے. آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں, گردشی قرض کے حوالے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مہنگا امپورٹڈ ایندھن ہے جس کی اب آف ٹیک اور جس کی ڈیمانڈ اب تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور کیونکہ آپ کے جو اپنے ڈومیسٹک سورسز ہیں وہ بہت بری طرح سے ڈپلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو جتنے بھی ہیں ان کو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی اشورڈ آف ٹیک کے اگریمنٹس ہیں. تو آپ مہنگی گیس 3,500-4 ہزار کی لاتے ہیں اور 1200-1000 روپے کی اس کو ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر بیچ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ اس کا جینیسس ہے جو سرکولر ڈیٹ جنریٹ کر رہا ہے. اب اس کے اندر آپ کو سپلائیز کے اندر کس طرح سے آپٹیمائزیشن لانی ہے, اس مہنگے ایندھن کا انتظام کیا کرنا ہے کہ وہ کون سے سیکٹرز میں جائے گا اور اس کی عوام کے اوپر بوجھ نہیں بنتا, اور عوام کے لیے آپ نے کوکنگ اینڈ ہیٹنگ کے لیے کیا متبادل انتظامات کرنے ہیں. اس کے لیے ایک انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی اسی مہینے اگلے 15-20 دن کے اندر وزیر اعظم صاحب اس کو اپروو کریں گے. اس کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ جی آپ کا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کے اوپر آپ نے موریٹوریم دیا ہوا ہے, آپ نے نئے کنیکشنز بند کیے ہوئے ہیں, ان کو مجبور کر رہے ہیں آپ ایل پی جی کے اوپر جائیں جو آج بھی ایل این جی سے بھی مہنگا فیول ہے. تو آپ اگر ان کو ایل این جی کی بھی کنسیشن دے دیں, کارگوز آپ ڈائیورٹ کر دیتے بلکہ ہمیں دے دیں. نہیں کارگوز دیکھیں, کارگوز ہم نے جو ڈائیورٹ کر سکتے تھے وہ کیے اور منافع اس میں سے کمایا ہے کیونکہ آج سپاٹ مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے کانٹریکٹڈ ویلیوز سے اوپر ہے. پر جو ہمارے ایک اور دوست ممالک کے جنہوں نے ہمیں بے پناہ مشکل موقعوں کے اوپر مدد کی ہے, ان کے جو کارگوز ہیں وہ ڈائیورٹ نہیں ہو سکتے. اور ہمیں اپنی پاور سیکٹر کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس چیز کا انتظام کرنا ہے کہ وہ پیٹرولیم کو اور گیس کے شعبے کو اپنی تو تکلیف کے اوپر بات کرتے ہیں پر اس کو شاک ابزاربر کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ جب چاہیے ہوا لے لیا, جب نہیں چاہیے ہوا نہ لیا. کیونکہ انہوں نے بھی مسٹ رن کے اگریمنٹس کیے تھے آر ایل این جی پلانٹس کے جن کے تحت یہ ان کو کارگوز کو منگوایا گیا تھا. آج وہ پلانٹ چلا نہیں رہے اور ہمیں مجبوراً ان کارگوز کو ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر ڈائیورٹ کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ جنریٹ ہو رہا ہے. اٹ از اے فار مور. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے مہر دیکھیں, آپ کو ایک پورا توانائی کے شعبے کے اوپر ایک ہولسٹک ویو لینا پڑے گا. پاور سیکٹر کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کتنے کارگوز کا ہمارے سامنے آرڈر پلیس کرنا ہے جو اینول ڈیلیوری پلان ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے, اس کو ڈیمٹ کرنا ہے تاکہ میں اس کے مطابق پلان کر سکوں. اس کے مطابق مجھے اپنی ای این پی کمپنیز کے ساتھ آج بھی 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ووڈ مکنزی ایک کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے مقامی گیس کو انکریج کرنے کے لیے کیا انسینٹو پیکج لے کے آنا ہے. آج سالوں بعد آپ کی لوکل ایکسپلوریشن کا بڈنگ راؤنڈ چل رہا ہے, آپ کا آف شور بڈنگ راؤنڈ چل رہا ہے جس کے اندر ٹرکش پیٹرولیم نے انکریج کیا. آج بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹرکش وزیر جو یہاں پہ آئے تھے پیچھے کانفرنس میں, انہوں نے اپنا نیوز کے اندر آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. آج ہی میں کویت کے وزیر سے ملا ہوں, ان کو میں نے آف شور بڈس کے اندر انکریج کیا ہے. ای این آئی کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو ہم نے مقامی گیس کو کس طرح سے بڑھانا ہے اور امپورٹڈ کارگوز کو کس طرح سے ری اسائن کرنا ہے, یا جو پاور کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے جن کا انتظام کیا اور آج پاور نہیں اٹھا رہا ان کو پاور کے اوپر کس طرح سے ان کو لوڈ کر کے ہم نے گیس سیکٹر سے باہر نکالنا ہے. ان چیزوں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ کے اوپر بھی
آپ نے ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے کس طرح سے آسانی کا باعث بننا ہے. آپ ان کو مجبور کریں ایل پی جی جو آج 5-6 ہزار MMBTU ہے, امپورٹڈ گیس پہ بھی اگر آپ ان کو کنیکشن دے دیں وہ 4,000 روپے MMBTU ہے, آپ ان کو نہیں دے رہے کیونکہ اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں. ہم شاید امپورٹڈ کارگوز کو وہاں پہ اس کا استعمال کر سکیں. ہم نے انڈسٹری کے اندر کس طرح انکریج کرنا ہے, ہم نے پاور سیکٹر کو کس طرح کرنا ہے, ہم نے فرٹیلائزر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو ایک ہولسٹک پکچر لینی پڑے گی, ڈیمانڈ انکلوڈنگ پاور اینڈ سپلائی وچ مینس امپورٹڈ کارگوز اینڈ لوکل کارگوز, اور اس کو پرائس کے ذریعے ہم نے کدھر کنورج کرنا ہے تاکہ ایکیومولیشن ختم ہو. 2700 ارب کا تو سٹاک ہے نا, اس کو لکویڈیٹ کرنا تو آسان کام ہے کہ آپ نے وہ قرضہ لیا کہیں سے اور وسائل اکٹھے کیے اس کو پے آف کر دیا, بٹ یہ چیز کہ آئندہ اپنا سر نہ اٹھائے اس کے لیے گورننس کے آپ کو ریفارمز کر رہے ہیں, ان چیزوں کو ان کے درمیان توازن لے کے آنا ہے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. مجھے ابھی 10 دن ہوئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے اوپر جلد از جلد جو ہم ایک ہولسٹک انرجی پروگرام بنا کے ان کے سامنے پیش کریں. وی ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل فار دیئر ایسپریشنز اینڈ دیئر ڈیمانڈس, اینڈ اس کے مطابق جو اس کے اوپر لیکنگ پایا جائے ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, بیکاز جو عوام ہے اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ ہزاروں ارب کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کسی اور کی لیک آف پلاننگ یا انکمپٹنس کا عوام کے کندھوں پہ ڈالا جائے. ایسا ہی ہے, مگر آئی ہوپ یو ہیو دا ٹائم سو دین کوئکلی سر, آئی نو وقت ختم ہو چکا ہے. کوئک کویشچن, ایک تو مائنز اینڈ منرل بل جو آ رہا ہے کے پی کے میں بڑا سخت متنازع ہو گیا ہے, اینڈ بیکاز یور نیو منسٹری, آپ کا جو پورٹ فولیو ہے آپ کا ادھر بھی اثر جاتا ہے ریئر منرلز وغیرہ پہ. اینڈ آئی واز ریڈنگ اپ, آئی مین یو نو یو ویری امپاورڈ رائٹ ناؤ, اٹ کمز رائٹ انڈر یور منسٹری. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ چیف منسٹر پش تھرو کر رہا ہے کہ لیجٹ ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, باقی کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس بٹھا کے منمانیاں کرنا چاہ رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو ایکسپلوئٹ دیم, اختیارات کا مسئلہ ہے. دیکھیں میں نہایت ہی احترام سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید موقع آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی سیاست کو ترک کر کے ریاست کے مفادات کے اوپر ہمیں کئی چیزوں کے اوپر کنسنسس کرنا پڑے گا. یہ جو لیگل فریم ورک بنایا گیا نا, کوئی اونرشپ صوبوں سے ان معدنیات کی نہیں لے رہا. دے ول ریمین دی پراپرٹی اینڈ دی ریمین ان دی اونرشپ آف دا پروونسز. ہم نے کیا ہے, جب آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے, آپ نے میکنائزڈ آپ نے مائننگ کرنی ہے, اس کے اندر آپ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ملٹیپل ایکٹس, ملٹیپل قوانین اور تقریباً 30-35 رولز تھے جن کے تھرو کسی انویسٹر کو گزرنا پڑتا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ میں نے اس ملک کے اندر معدنیات اور مائننگ کا یہ کاروبار کرنا کس طرح ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک ہارمونائزڈ فریم ورک بنایا گیا. آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے سر. نہیں, اس کے لیے کنسلٹیشن ہر صوبے سے ہوئی ہے. ناٹ اونلی ہر چیف منسٹر کو پرسنل پریزنٹیشن دی گئی ہے, ان سے سائن آف لیا گیا ہے, بلکہ ان کو انٹرنیشنل جورسڈکشنز جو ٹاپ موسٹ ہیں, چلی, انڈونیشیا, قازقستان, آسٹریلیا, برٹش کولمبریا, ان کے فریم ورک کے ساتھ ہارمونائز کیا گیا. یہ جو ایک دس انکلوڈز دی بل جو ابھی بلوچستان کے اندر بھی پاس ہوا اور کے پی کے والا, بالکل گنڈاپور سائن کر چکا ہے اس پہ. سو اٹ از ناٹ فیڈرل گورنمنٹس بل, اٹ از گنڈاپور صاحبز, اٹ از مریم نوازز, اٹ از بگٹی صاحبز, اٹ از سندھ چیف منسٹر شاہ صاحبز بل, جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے. لوگوں نے اس کے اندر اپنے اپنے کنسرنس کو ایڈریس کیا ہے. اونرشپ صوبوں کے پاس بڑی خبر ہے سر. جی بالکل, ہارمونائز فریم ورک بالکل وہ دستخط کر چکا ہے. ادھر اس کا لیڈر جو ہے پابند سلاسل, وہ کہہ رہے ہیں خبردار آگے بڑھے جب تک میں گو ہیڈ نہیں دوں گا. میں اس کے اوپر نہ کوئی سیاست کرنا چاہتا ہوں, یہ انہی کے وسائل ہیں. بینیفٹ جو آ رہا ہے, دیکھیں بلوچستان کے اندر ریکو ڈیک کی مثال لے لیں, 25% اونرشپ صوبائی حکومت کے پاس ہے جس کے اوپر انہوں نے روپیہ نہیں خرچا. مولانا نے بھی آج کہہ دیا ہے, چلیں کر دیا نا جی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اپنے صوبوں کی اور اپنے ملک کے مفادات کے پیچھے اپنی چھوٹی سیاست کو ترک کریں, اور اگر یہ صوبے کی مفاد میں ہے, پاکستان کی مفاد کے اندر ہے, تو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اللہ کرے ہم سب اپنی آواز حق بات کے لیے اٹھانے کی قوت رکھیں. آمین. آخری بات جاتے جاتے ایسے تو نہیں جانے دینا نا, مفتاح کہہ چکا ہے یہ منی بجٹ لے آئے ہیں. اچھا جی, مفتاح کہہ چکا ہے. چلیں, مفتاح صاحب ہمارے بھائی ہیں, یہ جو کیا ہے نا پیٹرول کے ساتھ, مفتاح صاحب ہمارے بھائی ہیں, منی بجٹ ہے. مفتاح صاحب ہمارے بھائی ہیں. جب انہوں نے جب 60 روپے ایک گو کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی, اور مجھے یہ معلوم تھا کہ عمران خان بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے,
تو میرے اس بھائی کو میرے سامنے ٹی وی پہ بلائیں, فون میں لائیں اور اس سے پوچھیں کیا یہ اس کے بھائی نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس حکومت کی مجبوری ہے, ورنہ اگر آپ نے سعودی عربیہ سے بھی سستا ڈیزل بیچنے کی کوشش جاری رکھی تو آپ اس ملک کو دیوالیہ کر دیں گے. میں کسی چیز پہ سیاست نہیں کروں گا, اور مفتاح کو بتائیں میری مجبوری ہے, میں کسی چیز کے اوپر سیاست نہیں کروں گا, کال اٹھائیں سر, میں فون پڑا ہے کسی سامنے, چیز کے اوپر سیاست نہیں کروں گا. مفتاح صاحب کے ساتھ آپ پروگرام کریں, میں بھی عینی شاہد ہوں کہ جب ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں, ایک دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت حلف لینے جا رہے تھے, ان کو مفتاح صاحب نے کیا گفتگو کی, اس کے اگلے دن جس دن حلف لیا 6 لوگوں کو وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا, مفتاح صاحب نے اپنا کیا روڈ میپ دیا اور کیا کہانیاں سنائیں, اور اس کے بعد اس بھائی نے آپ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا گفتگو کی. ایک ایک چیز میرے ذہن میں, وہاں پہ کون کون 5 لوگ بیٹھے تھے میری فیس بک کی وال پہ موجود ہیں, بشمول گورنر زبیر صاحب جن کا اب ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بشمول عائشہ غوث پاشا جو وہاں پہ موجود تھیں. تو اگر اخلاقی جرت اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتے ہیں, آئیں آپ کے سامنے بیٹھیں, مل کے بات کریں کہ اس میں پاکستان کی حیت اور پاکستان کی یونٹی کے خلاف شہباز شریف صاحب کیا کام کرنے جا رہے ہیں, تو میں ان کو اس کا جواب وہاں پہ دوں گا. آج ان کی ایبسنس کے اندر میں آپ کے چٹکلوں کے اوپر میں کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے چٹکلے نہیں ہیں, ان کی ٹویٹ ہے, آپ نے کہہ دیا, فون پڑا ہے, ان کو سمجھائیں آپ کی مجبوری ہے. آپ کے چینل کے اوپر کہہ کے جا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہی ہے آپ کی حکومت, وہ کہتے ہیں شہباز شریف بھی جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہونا وہ چھوٹا پن ہے, ان کے لیے اس قسم کے استعمال الفاظ کرنا. جب آپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے نوکری حاصل کرنے کے لیے, اس وقت کچھ اور گفتگو اور لہجہ, آج کچھ اور. یہ کسی بھی ایک آنریبل آدمی کو زیب نہیں دیتا. میں مفتاح صاحب سے یہ امید نہیں رکھتا ہوں, وہ اپنی زبان اور اپنی سیاست ضرور کریں پر زبان کو قابو رکھیں اور پاکستان کے لیے بات کریں. میں ان کی آواز دینے کو ان کے سامنے. تو یہ منی بجٹ نہیں ہے, دیکھیں, اور یہ میں آپ کو تحفہ دے دیتی ہوں. منی بجٹ میں چٹخلا چٹکی نہیں بجا رہی, میں نے کہا منی بجٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اضافی وسائل اکٹھے کیے ہیں اور آپ نے بلوچستان کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے. میں نے کیا ہے, وزیر اعظم نے نہیں کیا, میں نے کیا. میرے پاس یہ ڈویژن ہے. میں اپنی عوام کے آگے میں معذرت بھی کرنے کو تیار ہوں, اپنی مجبوری بھی بتانے کو تیار ہوں, اور میرے لیے پاکستان کا نقشہ انٹیکٹ رکھنا میری اپنی ذاتی تکلیف سے کہیں بڑھ کے, اور میری یہ سوچ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے جس کے اوپر ہاں کی اور ہم اس کے اوپر عمل کریں, اور انشاءاللہ تعالی آگے جو قیمتیں کم ہوں گی اور آسانیاں آئیں گی, ہم یہ سہولت, یہ آسانی جس طرح سے ہم نے بے پناہ موقعوں پہ پہلے بھی ٹرانسفر کیے, 40 روپے اسی حکومت میں کیا ہے نا, آگے بھی انشاءاللہ تعالی کریں. یہ لے جائیے, آپ کو بہت شکریہ. میں نہیں کرنا چاہتا, میں اس قسم کی گفتگو میں نہ میرا شعبہ ہے نہ میں یہ پڑھتا ہوں. میرے سے آ کے میرٹ پہ بات کریں. ایک تحفہ آپ نے عوام اور مجھے کل رات کو دیا, ایک تحفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ تحفہ آپ کا واپس کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہر گزرا ہوا کل سے آج کا دن بہتر ہے انشاءاللہ تعالی. آپ اپنی اعتماد رکھیں, پیشنس رکھیں, میرے لیے نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, کہ جو بہتر سے بہتر ہو سکے گا پاکستان کی حیت کو قائم رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی رات دن کوشش کریں گے, اور اگر کوئی وقتی تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کریں, انشاءاللہ بہتر وقت ضرور انشاءاللہ تعالی. گو کے کیوں آپ نے آج ایک اور خبر پڑھی ہوگی, آئی ایم ایف کا وفد جو 12 دن ادھر گزار کے گیا ہے, وہ کہہ کر گیا ہے کہ آپ کی حکومت کی بیوروکریسی کی پولیٹیسائزیشن ہے, کمزور آرگنائزیشن, احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہے, شارٹ ٹرم گولز کے اوپر بڑا فوکس ہے, بالکل براڈر گورننس ویکنیسز, اور آپ نے اپنے چہیتے لگائے ہوئے ہیں پبلک سیکٹر. بالکل, میرا کوئی چہیتا نہیں ہے حکومت نے, پولیٹیکل شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے سامنے کوئی بھی آپ نے اگر میل پریکٹس کو ایکسپوز کیا, میڈیا نے بے پناہ موقعوں پہ کیا, انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا وہاں پہ اس افسر کو نہ صرف ڈسپلنری پروسیڈنگز کے تحت ریموو کیا ہے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہے. یہ اگست میں آ جائے گی رپورٹ آئی ایم ایف کی وفد کی اپنی آبزرویشنز کی. میں ریپیٹ کروں نہایت عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے, میں نے آپ سے نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے, میں نے آپ سے صرف اتنا تقاضا کیا ہے کہ گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بہتر ہے, پلیز بیئر ود اس, آنے والا دن اور بہتر ہوگا. میں نے اس پہ کوشش جاری رکھیں گے, اور آپ کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی, میرے خیال سے اگر آپ کی اتنی اطلاعات ہوتی ہیں اندرونی خبروں کی, تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا میں نے کسی جگہ پہ بھی اپنی رائے جو ہے اس کو ہولڈ بیک نہیں کیا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے جو اپنی چھوٹی سمجھ, اسی لیے شروع میں ہنس پڑے تھے نا جب میں نے کہا تھا وزیر اعظم کا تھا, چھوٹی سمجھ کے مطابق میں آواز اٹھاتا رہوں گا اور پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا جتنی میرے میں ہمت ہوئی. انشاءاللہ. وش یو دی بیسٹ آف لک. تھینک یو منسٹر صاحب.